السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہاں پہ دیکھیں جی، میں نے پورا اپنا لیونگ روم چینج کر دیا، سب سیٹنگ ارینجمنٹ ادھر سے ادھر کر ڈالی اور دیکھیں لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے، ذرا کھلا کھلا لگ رہا ہے۔ ویسے بھی کچھ عرصے بعد ذرا چینج اچھی لگتی ہے، آنکھوں کو بھی اچھی لگتی ہے اور دل کو بھی۔ تو جی یہاں پہ سب چیزیں میں نے چینج کری، ٹوٹلی چینج ہو گئی سب کچھ۔ اور یہ رہی میں، ہیلو۔ تو بس دن کا آغاز کرتے ہیں۔ ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے ابھی یہ مسالہ بنا رہی ہوں، میں لال لوبیا ریڈ بینز جو ہیں وہ بنانے ہیں میں نے۔ تو مسالہ بنا کے اس کا میں ساتھ میں نے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھے ہوئے بینز مسالہ، اب اس میں نے ڈالی تھی کسوری میتھی اور گرم مسالہ اور مسالہ بنا کے رکھ دیا۔ پھر میں نے پریشر کھولا تو دال کافی حد تک پک چکی تھی، تو میں نے کہا چلو مسالہ اس میں ڈال دیتی ہوں۔ لوبیا میں نے صرف ہلدی ڈال کے اس کو بوائل کیا تھا، تو باقی یہ مسالہ اس میں ایڈ کیا اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے پریشر لگاؤں گی تو بڑا اچھا سا میرا کھانا تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ لوبیا جو ہے، اب اس کو میں پریشر دینے سے پہلے تھوڑا سا میش کر دوں گی کہ اس سے ذرا گریوی اچھی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پریشر دے دیا میں نے اس کو۔ پھر یہاں میں نے آج بنانے لگی ہوں انین والا سیلڈ، تو وہ جو پیاز کے لچھوں والا، تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ مسالہ اس کا بنایا سادہ سا، تھوڑے سے مسالے ڈال کے۔ اور یہ میرے رائس ہیں، براؤن رائس ہیں یہ، تو ان کو میں نے کافی دیر بھگو کے رکھا۔ اس میں نمک اور تھوڑی سی لال مرچ ڈالی ہے ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ ان کا ٹیسٹ عجیب سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑے سے ذرا اس میں سیزننگ آ جائے تو اچھے لگتے ہیں۔ ابھی میں اس کو چلاؤں گی نہیں، تھوڑی دیر بعد چلاؤں گی۔ یہ رہے وہ لچھے والے پیاز جن کا میں نے یہ مسالہ بنایا تھا، املی کے پلپ میں یہی مسالہ میں نے ڈال دیا، اور پھر اس میں نے سرکہ ڈالا تھا مسالے میں ہی بناتے ہوئے، تھوڑا سا آئل، زیرہ اور وہ جو 2-3 مسالے ہوتے ہیں، چاٹ مسالہ، کچھ بھی آپ ڈال دیں جو آپ کو پسند ہے، کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ تو بس وہ بنا کے جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے مسالہ، مجھے اسی طرح ہی اچھا لگ رہا تھا، تو میں نے بس سمپل سا فرسٹ ٹائم بنا رہی تھی، اس لیے میں نے کہا بس ایسا سادہ رہے تو اچھا ہے۔ اور سارے پیاز جو ہیں ان کو میں نے لچھوں میں کاٹا تھا پہلے، پھر ٹھنڈے پانی میں بھگو کے رکھا، برف والے پانی میں، تاکہ یہ کرنچی ہو جائے، اور پھر اس کو یہ جو اس کی سوس بنائی تھی اس میں مکس کر دیا، تو اچھی سے اس کا مکس کیا۔ اور پھر یہ بہت مزے کا، جو سرکے کی وجہ سے نا آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں، تو بڑے مزے کا املی اور سرکہ اور بڑا اچھا ٹینگی سا اچھا فلیور بنا تھا۔ تو اس کو میں نے ریپ کر کے فریج میں رکھ دوں گی، جب کھانا کھائیں گے تو پھر کھائیں گے ساتھ۔ یہ رہے میرے رائس، یہ بھی اچھی طرح سے پک گئے ہیں۔ ادھر میری لوبیا بھی ریڈی ہے، بالکل پرفیکٹ۔ اس کے بعد بس بننے کے بعد میرے پاس دھنیا تھا نہیں، تو میں نے بس گرم مسالہ ڈال کے تو اس کو بند کر دیا۔ اب میں تھوڑا سا اپنا لنچ کروں گی، گھر میں اور تو باقی کوئی ہے نہیں ہے، میں نے کہا چلو میں نے ہی بنایا ہے، میں ہی کھا لوں، میں ہی پہل کروں۔ تو لنچ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں بیلا صاحبہ، سو جو بیلا، سو جو سو جو۔ جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کیا، بیلا ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیسے اس کو پتہ چل گیا؟ چلو سو جاؤ، سو جاؤ۔ باہر کا موسم دیکھیں، چلو باہر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں صبح سے بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈا نہیں ہے بٹ تھوڑا بہت ٹھنڈا ہے۔ یہ دیکھیں کلرز دیکھیں فال کے۔ یہ میرے نیبر نے ہیلووین کی ڈیکوریشن دیکھیں، اس کی اژدہا اس نے چھت پہ لگایا، اس کی فرنٹ کی ڈیکوریشن۔ شام میں نکلیں تو وہاں پہ ایک اور میرے نیبر میں ایک اور گھر ہے، اس نے تو بہت زیادہ ہی ایکسٹرا اس نے کی ہوتی ہے۔ میرا ساتھ والا نیبر بتا رہا تھا کہ وہ اس کی جو ہے 20,000 کی اس کی جو ہے نا
انویسٹمنٹ ہے اس پورے ڈیکوریشن میں. یہاں سے نظر آتا ہے. چلو میں دیکھتی ہوں. وہ ڈھانچہ ایک تو نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ زوم نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں وہ ڈھانچہ نظر آ رہا ہے. تو کلرز دیکھیں کتنے خوبصورت ہے. فال کے صبح سے بارش ہو رہی ہے. میں نے بھی اپنی آج واشنگ شروع کی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ مشین لگائی ہوئی ہے. لائبہ کو بولا تھا بیڈ ٹھیک کر کے جاؤ اپنا، پر وہ لوگ نکل گئے ایسے ہی. میں نے بیڈ شیٹ اب اس کی چینج کرتی ہوں. یہاں پہ جی میں نے لائبہ کا بیڈ بھی ٹھیک کر دیا ہے. اس کی بیڈ شیٹ اتار لی، ابھی اس کو دھونے کے لیے جاؤں گی. بس اتنے 2 بندے ہیں، اور تکیے دیکھیں ان کی ذرا نا. رات کے وقت وہ سارے تکیے زمین پہ ہوتے ہیں. یہ پلو کور رہ گیا تھا، یہ سب ابھی میں لے کے جاؤں گی اور واشنگ کے لیے ڈالوں گی. پھر کچھ تو کام میرا ختم ہوا. یہ میں نے پلانٹ جو لائبہ کے کمرے میں تھا خراب ہو رہا تھا، بیلا اس کو خراب کرتی تھی روز. اس کے پتے یہ دیکھیں، یہ پتے چبا چبا کے اس نے نا، تو میں نے کہا اس کو جو میں اوپر ہی لے جاتی ہوں. لائٹ آن کروں. یہ دیکھیں یہ میرے بیڈ شیٹ اور یہ لائبہ کی، یہ دونوں جائیں گی. اور یہ لو ڈرائی ہو گیا ہے، یہ نکالوں گی. اور میں نے وائٹ کا ڈالا ہوا تھا، یہ سارے وائٹ ایک ساتھ ڈالتی ہوں میں. یہ بھی ہو گیا، ان کو اس میں ڈالوں گی ڈرائر میں. اور پھر یہ ٹاول پڑے ہیں، ٹاول کی باری آئے گی تو بس میرا کام ختم. بس یہ رہ گیا اور ٹاول رہ گئے، پھر میری لانڈری ختم. شایان کا روم بھی میں نے ٹائڈی کر دیا تھا، اس کی بیڈ شیٹ چینج کی، اپنی بھی چینج کی. کمرہ تھوڑا میری کلوزٹ رہ گئی ہے. یہ کپڑے سارے جو ڈرائے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے فولڈ کرنا ہے، تو باقی سب کام ڈن ہے. بس میری الماری جو ہے نا، اس کا مجھے ہمت نہیں ہو رہی. اس کو جو ہے نا، یہ فلور پہ جو پڑا ہوا سامان، اس کو میں نے کہیں ارینج کرنا ہے، لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا. بس جیسے بھی ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنے کپڑے فولڈ کیے. دیکھے میری پھرتیاں. ہائی ریئل لائف میں بھی کبھی ایسے بندے میں تیزی آ جائے نا، تو یوں چٹکیوں میں کام ہو. تو میں نے سارے کپڑے فولڈ کر کے رکھے جس کے تھے، پھر ان کے کمروں میں رکھے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ باہر بیٹھی ہوئی ہوں. ابھی مغرب کو ٹائم ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی ہے ابھی، اور موسم بارش والا ہوا ہے. ٹھنڈا نہیں ہے پر تھوڑا بہت ٹھنڈا ہے بھی، لیکن اتنا ٹھنڈا نہیں کہ بندہ ٹھٹر جائے. اچھا موسم ہے. تو میں اپنی چائے لے کے آ کے بیٹھی ہوں. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، سب بچے اپنے اپنے کاموں میں ہیں. لائبہ اپنے سسرال گئی ہوئی ہے میاں کے ساتھ، تو کوئی بھی نہیں تھا گھر میں. تو میں نے سوچا چلو باہر تھوڑی دیر بیٹھتی ہوئے تو اندھیرا ہی ہو جانا ہے. تو آج میں سوچ رہی تھی کہ تقریباً مہینے ہی ہو گئے ہیں کچھ. میں نے لاسٹ ویڈیو جو پوسٹ کی تھی بہت ٹائم پہلے، اب تو مجھے یاد بھی نہیں کب کی تھی. بس دل ہی نہیں کچھ کرتا کیمرہ اٹھانے کا، بلکہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی ویڈیو بناؤں، کچھ کروں. لیکن اب میں نے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھایا ہے کہ سعدیہ، جو جانا تو سب نے ہے، میں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا. اور بس تکلیف تو ہے کہ میری ماں نہیں ہے میرے پاس، لیکن ماں جہاں پہ بھی ہے بہت بہت اچھی جگہ پہ ہے، اور وہ یقیناً بہت خوش ہوگی. میری امی نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا پوری اپنی زندگی میں. ہر ایک کی مدد کی، ہر ایک کی ہیلپ کی، اور ظاہر ہے پھر وہ اب اس کا اجر پائیں گی. وہ بہت اچھی جگہ پہ ہیں. بس کمی ایک ہے ماں کی. تو بس اب دل کو یہی سمجھایا ہے کہ ماں کو یاد کرو، ان کے لیے دعا کرو، بس دکھی نہ ہو. اور میرا تو ایسے ہو گیا تھا نا کہ جیسے بس دنیا سے دل لچاٹ، کسی چیز میں نہ مجھے کچھ گھر اچھا لگتا تھا، نہ گھر میں بچے، اللہ معاف کرے بچے کس کو اچھے نہیں لگتے، لیکن بس مجھے
دل چاہتا تھا بس اکیلی کسی جگہ بیٹھی رہوں، لیکن اس طرح بھی زندگی چلتی نہیں ہے. اب جتنی لکھی ہے رب نے وہ تو گزارنی ہے، تو کیوں نہ پھر اچھے طریقے سے گزاری جائے. بس یہی میں نے فیصلہ کیا ہے، سوچا ہے، اب اللہ کرے اس پہ قائم رہوں. آج میں نے تھوڑی ویڈیوز بنائیں، کھانا بنایا، اس کی تھوڑی بہت ویڈیو. اور میں نے چینج اپنے اندر لانے کے لیے میں نے اپنے سیٹنگ کی گھر کی، پورے لیونگ روم کی، ڈائننگ، سب کچھ میں نے اس کی ترتیب ہی چینج کر دی تاکہ مجھے کچھ نیا لگے، کچھ میں اچھا فیل کروں. اور واقعی مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے. گھر تھوڑا سا نیا گھر، اب گھر تو میں چینج نہیں کر سکتی، دل تو میرا بڑا ہے، میں بڑا اپنے ہسبینڈ کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں کہ مجھے جو ہے گھر چینج کرنا ہے، لیکن اب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. تو ماشاء اللہ گھر اچھا ہے، ہماری ضرورت سے بھی زیادہ ہے اب تو، لیکن بس اب اسی کو میں نے تھوڑا بہت آرگنائز کیا ہے، تھوڑا چینجنگ کی ہے، ادھر ادھر چیزوں کو ترتیب بدلی ہے. ویسے یہ تو میں اکثر کرتی رہتی ہوں. وہی بچے کہہ رہے ہیں ماما بس یہی 6 مہینے بھی اگر نکل جائیں تو بڑی بات ہے. اگر اس سیٹنگ میں 6 مہینے آپ نے گزار لیے تو مینس کہ آپ سٹیبل ہیں. تو بس کل میں نے شایان کے ساتھ مل کے ہم نے سیٹرڈے کو فرائیڈے کا پروگرام تھا، پھر میں نے کہا بیچ میں نماز ہوتی ہے، بچے اس نے بھی جانا ہوتا ہے جمعے کے لیے. تو یہ پچھلا پورا ویک شایان کا جو ہے وہ ریڈنگ ویک تھا، گھر پہ ہی تھا. تو اس نے مجھے پرومس کیا تھا کہ ٹھیک ہے ماما مجھے صرف منڈے کا دیں ایک دن کہ میں اس کو فیل کروں کہ مجھے چھٹیاں، میں گھر پہ ہوں، تو میں اس کے بعد پھر آپ کی ہیلپ. اور ہمیں ٹوٹل 4 گھنٹے بھی نہیں لگے ہیں. ہم نے تقریباً 1 بجے کے قریب کام سٹارٹ کیا، 4 بجے ختم بھی ہو گیا. تو بس اب کچن کی تھوڑی بہت جو نیکسٹ ویک میری فرینڈ آ رہی ہے بنظر والی، جس کی بیٹی کی شادی میں گئی تھی، US بھی گئی تھی اس کے ولیمے میں. وہ ساری ویڈیوز بھی ادھر کی ادھر پڑی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں میں نے پوسٹ کیا. بہرحال مزہ بہت آیا تھا. تو وہ 4-5 دن کا میرا ٹرپ تھا ونزر، اور پھر آگے ڈیلس گئی تھی میں. تو اب اس کی مدر جو ہے نا، میری جو فرینڈ ہے، وہ جا رہی ہیں واپس پاکستان. تو ان کو میں نے کہا کہ ان کو ضرور لے کے آؤ. تو وہ آئیں گی، سنڈے کو آئیں گی شام کو، اور منڈے اور ٹیوزڈے تک میرے پاس رہیں گی. تو انشاءاللہ پھر وہ ویڈیوز بھی بناؤں گی، اس کے لیے مزے کے کھانے بناؤں گی. اور گھر میں دیکھیں آج میں نے کھانا بنایا، میں نے آج ریڈ لوبیا اور چاول بنائے. اور جن کے لیے بنائے ہیں وہ نواب صاحب چلے گئے ہیں جی، وہ آنٹی نے بلایا، ہم کھانا وہاں کھائیں گے. تو میں نے کہا مجھے بتا دیتے، لیکن چلو بنا ہوا کھانا کوئی بھی آ سکتا ہے اینی ٹائم، تو بنا ہوا ہونا چاہیے. تو ویسے اچھے مزے کے بنے، میں نے تو تھوڑے سے کھائے. آج میں نے وہ اس کا پیاز کا سیلیڈ بھی ساتھ بنایا. اکثر میں ٹک ٹاک پہ دیکھتی تھی، بہت لوگ ٹرائی کر رہے تھے، تو میں نے کہا چلو میں بھی بناتی ہوں، اور اچھا بنا. اس میں سوچی تھی اس میں اگر اچار والا مسالہ ڈالیں تو وہ زیادہ اور اچھا لگے گا. آپ لوگ کبھی ٹرائی کر کے دیکھنا، میں بھی ٹرائی کروں گی اچار والے مسالے کے ساتھ. جو سونف اور جو کچھ اس میں ڈلتی ہے، میتھی، سونف، یہ چیزیں جو سونف اس میں اچار میں ڈلتی ہیں نا، وہ بس گزر رہی ہے. تو بس ابھی آپ لوگ بھی میرا ساتھ دینا، میری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مجھے کچھ موٹیویشن ملے. سمجھ نہیں آتی نا بندہ کیا کرے. تو میں نے سوچا چلو اس طرح سے اکیلا پن بھی نہیں رہے گا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی جڑی رہوں گی. اور ویسے امی کے جانے سے پہلے تک میری اتنی فرینڈس اور سرکل تھا، مجھے یوں لگتا ہے ابھی بھی ہے، سب ہیں وہی، سب اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. اور مجھے ایسے فیل ہوتا ہے بس میں اکیلی رہ گئی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ ابھی. تو جب سے میں 1 سال ہو گیا پاکستان سے آئی ہوں، مجھے 1 سال ہو گیا پاکستان سے آئے ہوئے، ابھی نہیں ہوا، نومبر 1 کو میں واپس آئی تھی. اور اتنے عرصے میں جو ہے میں کہیں بھی نہیں، کوئی ہماری گیدرنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں. 1-2 دفعہ بس یہ اپنی 1-2 فرینڈ سے بس ملی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یہاں بیچ میں شادیاں آئی ہیں تو ان میں چلی گئی، اسی طرح کا بس. اور کل ہم لوگ گئے ہوئے تھے ملٹن، وہاں پہ میں جہاں منہاج القرآن کا ایک وہ
فنڈ ریزنگ کا پروگرام تھا، تو وہاں پہ گئے تھے. اچھا رہا. ہم تو خیر جلدی اٹھ کے آ گئے، شایان کو کچھ کام تھا تو پھر اس کے ساتھ میں جلدی آ گئی. باقی میرے ہسبینڈ تو لیٹ آئے تھے، وہ پھر ڈائریکٹ وہیں آئے تھے، تو وہ تو کافی دیر بیٹھے جب تک ختم نہیں ہوا. اور لیکن ہم لوگ تقریباً 10 بجے اٹھ گئے تھے. تو بڑے مزے کی ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے نا. اور مجھے یاد آتا ہے پاکستان میں بھی اسی طرح اتنا دسمبر میں اسی طرح موسم ہوتا ہے. اور جو دسمبر کے اینڈ میں جب بارشیں ہوتی ہیں نا سردی کی، وہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. میں چھپ چھپ کے جو ہے نا باہر جا کے بیٹھتی تھی برآمدے میں، اور ابو مجھے بڑا ڈانٹتے، ابو کہتے ٹھنڈ لگ جائے گی ٹھنڈ لگ جائے گی. اب میں کوئٹہ سے آئی ہوتی تھی، کوئٹہ کی سردی اور پنجاب کی سردی ذرا بھی میل ملاپ نہیں ہے ان کا. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا باہر بیٹھنا. مجھے لگتا ہے اسی طرح ایسے ہی موسم تھا. اس میں نے شال ہی لی ہوتی تھی اور میں چائے لے کے اور میں باہر بیٹھی ہوتی تھی. اور بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تب تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. بس ابھی باہر بیٹھ کے چائے پی رہی ہوں، اچھا لگ رہا ہے. اس کے بعد آج میں یہ ویڈیو ضرور آج جو بنائی ہے اس کو میں ایڈٹ کروں گی اور اس کو پوسٹ کروں گی، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا کریں کہ میرے دل کو بھی تھوڑا سکون ملے اور میں زندگی کی طرف نارمل لوگوں کی طرح زندگی کی طرف واپس آؤں. اور تھوڑا سا دکھاؤں آپ کو باہر کا نظارہ. یہ دیکھ فال کے موسم، وہ کلر دیکھیں فال کا نا. یہ تو ابھی ہمارے گھر کا جو نے اس میں اسی کے قریب دکھا رہی ہوں. ویسے اگر آپ باہر کہیں نکلیں، کنٹری سائڈ پہ نکلو، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے کلرز ہیں. یہ دیکھیں، یہ میرے نیبر کا پیچھے اژدہا ہیلووین کا اس میں چھت کے اوپر لگایا ہوا ہے. پھیرا ہوگا تو اس میں لائٹس آن ہوں گی، تو لائٹس کے ساتھ یہ ہے. تو جی چلیں ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.